بدعتیں حلال کر دی ہیں. پھر میں نے کہا اس کے آگے انہوں نے لکھا ہے عبداللہ بن عمر کو بدعتی ڈکلیئر کیا ہے. عبداللہ بن عمر صحیح بخاری میں 10 حدیثیں آتی ہیں. یہ بندہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے کہ امام ابن تیمیہ نے عبداللہ ابن عمر کو بدعتی کہا. یہ ابن تیمیہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ ابن تیمیہ نے ابن عمر کو بدعتی کہا. میں چیلنج کرتا ہوں قیامت کی صبح تک کہ یہ آدمی زندہ ہے، ابھی جیل میں ہے، اگر یہ جیل سے باہر آ جائے، اس کا گریبان پکڑ کر کے، جو آدمی اس کے پاس ہے نا، اس کو گریبان پکڑ کر کے اس سے پوچھے کہ بتاؤ ابن تیمیہ کی عبارت کہاں پر ہے جہاں پر انہوں نے ابن عمر کو بدعتی کہا ہے. جھوٹ بول رہا ہے. کہیں ابن تیمیہ نے ابن عمر کو بدعتی نہیں کہا، بلکہ امام ابن تیمیہ نے ابن عمر کے بارے میں فرمایا، دیکھیے ان کی عبارت ہے مجموع الفتاوی کی، وہ فرما رہے ہیں وَإِبْنُ عُمَرْ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِالسُّنَّةِ وَأَتْبَاعُهُمْ لَهَا. فاتح خلف امام کے تعلق سے بحث کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ابن عمر من اعلم الناس بالسنہ، سنت کے معاملے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، وَأَتْبَعُهُمْ لَهَا، اور سب سے زیادہ سنت کی اتباع کرنے والے تھے. کیسے کہہ سکتے ابن عمر بدعتی؟ ابن عمر بدعتی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابن عمر سب سے زیادہ سنت کے متبع تھے، کیسے ان کو بدعتی کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ جھوٹ بول رہا ہے امام ابن. پوری آپ عبارت اٹھا کر کے دیکھ لیں، ان کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، ایک جملہ نہیں آپ پیش کر سکتے کہ ابن عمر کو کہیں پر انہوں نے بدعتی کہا. مسئلہ کیا ہے بھی میں واضح کرتا ہوں جب یہ بات آئے گی، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں جو اس کو جاننے والے لوگ ہیں، میں اس پر مناظرہ کر سکتا ہوں اس بندے سے، یا ہمارا کوئی لیڈیز بھائی موجود ہے اگر ان کے ملک میں، تو مناظرہ کر لے اس موضوع پر کہ ثابت کرو بھائی کہ ابن عمر کو کہاں امام ابن تیمیہ نے بدعتی کہا ہے. یہ جاہل، یہ اردو کی 4 کتابیں پڑھ لی اس نے ابو بکر غازی پوری کی، اصلی عبارت اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ترجمے میں جو اس نے انحراف کیا ہے، ترجمے میں جو اس نے اپنی چالاکی کی ہے، یہ اس کے علم میں آئی نہیں، اور اس نے کھٹ سے کہہ دے کہ ابن عمر کو بدعتی کہا ہے. میں ابھی بتاتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے پورا، ابھی میں بتاتا ہوں. جن جگہوں پہ نبی اسلام نے سفر حج میں نماز پڑھی، وہ اپنی سواری روک کے وہاں نماز پڑھتے تھے. مسند احمد میں تو یہاں تک آتا ہے وہاں پیشاب بھی کرتے تھے جہاں آپ نے کیا، محبت میں. تو ابن عمر نے کہا یہ چیزیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے ثابت نہیں ہیں. ابن تیمیہ نے کہا لہٰذا یہ بدعتیں ہیں اور یہ گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں، یہ بدعت کی پیروی ہے یہ کام کرنا. ابن عمر کو بدعتی کہا تو شیخ زبیر صاحب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جھوٹ بول رہا ہے یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. اور اگر اس نے یہ بات کہہ دی حافظ زبیر کے سامنے، اور حافظ زبیر نے ایسے جھوٹے آدمی کی تصدیق کر لی، تو یہ ان کا رویہ بھی غلط، یہ بہت ہی نامعقول، اور بہت ہی اگر واقعتاً حافظ زبیر نے ایسا کیا ہے تو یہ ان کا عمل بھی صحیح نہیں ہے. ابن تیمیہ نے کہیں بھی ابن عمر کو بدعتی نہیں کہا. آپ اس پورے مسئلے کو اکیلے جو ہے نا، وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ پر شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس مسئلے پر گفتگو کیا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ پہلے آپ اس پورے مسئلے کو سمجھ لیں اور امام ابن تیمیہ کا موقف سمجھیں نا. آپ داد دیں گے امام ابن تیمیہ کی فقاہت کی کہ ابن تیمیہ کی فقاہت کیا اعلی درجے کی ہے، کیا انہوں نے زبردست قسم کا جو ہے نا کیا فقہ تھی ان کی ماشاءاللہ. اصل مسئلہ کیا ہے؟ ابن عمر رحمہ اللہ کے بارے میں مختلف روایتیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختلف روایتیں آتی ہیں نا کہ کبھی وہ سفر پر ہوتے تو ان کو جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ خاص طور پہ سفر میں ایسے مقامات کا انتخاب کرتے نماز پڑھنے کے لیے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. ایسا کرتے تھے وہ. دیکھو ایک بات امام تیمیہ نے ابن عمر کے بارے میں بڑی پیاری کہی ہے، یعنی اس فرق کو آپ سمجھ لیں. یہ فرق اگر نہیں سمجھیں گے تو ابن تیمیہ نے جو بات جس چیز کو بدعت کہا ہے وہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے. امام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ ابن عمر سے یہ بات نہیں ثابت ہے کہ وہ ڈھونڈ کر کے ایسی جگہ پر جا کر کے نماز پڑھتے ہوں جہاں اللہ کے رسول نے نماز پڑھی. ایسا ابن عمر نہیں کرتے تھے کہ وہ باقاعدہ قصد کر کے کسی ایسی جگہ پر جائیں کہ یہاں پہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھی تھی اور وہاں جا کر کے نماز پڑھیں. ایسا ابن عمر نہیں کرتے تھے. ہوتا کیا تھا کہ جب سفر پر نکلے اور نماز کا وقت ہو گیا تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہاں پر اللہ کے رسول نے نماز پڑھی تو وہاں نماز پڑھ لیتے تھے. خاص وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے سفر کر کے نہیں جاتے تھے. یہ 2 چیزوں میں فرق ہے. امام ابن تیمیہ نے کس چیز کو بدعت کہا ہے، کس چیز کو بدعت نہیں کہا ہے، اور دو جن لوگوں کے عمل کو بدعت کہا ہے وہ ان کا کیا عمل ہوتا تھا، اور جن لوگوں ابن عمر کا کیا عمل ہوتا تھا. یہ واضح بات امام تیمیہ نے اپنے فتاوی میں لکھی ہے کہ انہوں نے بدعت کن لوگوں کے عمل کو کہا ہے کہ جو خاص طور پہ ایسے مقامات کو ڈھونڈ کر کے جاتے ہیں وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور ہر اس مقام پر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جس مقام پر اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہے. امام ابن تیمیہ فرما رہے ہیں، انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ ابن عمر ایسا نہیں کرتے تھے. البتہ ابن عمر اتنا کرتے تھے، دیکھو کتنی پیاری بات امام ابن تیمیہ نے فرمائی. ابن عمر اتنا کرتے تھے کہ سفر حج پر نکلے تو جب نماز کا وقت ہوتا تھا
تو وہ ایسے مقامات کا انتخاب کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. وہ اسی لیے نہیں نکلے تھے کہ اس مقام پہ جا کے نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز کا وقت ہو گیا اتفاقاً، تو دیکھتے تھے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ یہاں پر نماز پڑھی تھی، ان کے علم میں تھا تو وہاں نماز پڑھ لیتے تھے. یہاں اللہ کے نبی نے وضو بنایا تھا تو وضو بنا لیتے تھے. کتنی پیاری بات کی امام ابن تیمیہ نے. واللہ جب یہ تفصیل ان کی کتابوں میں میں نے پڑھی تو ابن تیمیہ کا مقام بھی نظر میں اور بڑھ گیا. انہوں نے کہا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فعل میں بھی ہونی چاہیے اور نیت میں بھی ہونی چاہیے. فعل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ کے نبی نے جیسی نماز پڑھی ویسی نماز پڑھنا چاہیے. نیت میں اللہ کے نبی کی اتباع کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی خاص مقام کو عبادت کی نیت سے منتخب کیا ہے تب تو عبادت کی نیت سے اس کو منتخب کرنا، یہ نیت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص مقام کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ یہ خاص مقام مقصود تھا اللہ کے نبی کا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے مثال دی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کا انتخاب جب کیا تو یہ اتفاق نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کو نماز پڑھنی تھی اور مقام ابراہیم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا مقصود تھا کہ خاص اس مقام پر نماز پڑھی جائے. اتفاقاً اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی. یا صفا مروہ کا قصد کیا تو صفا مروہ کا منتخب کرنا یہ عبادت کی نیت سے تھا. یا مزدلفہ میں یا عرفہ میں اللہ کے نبی نے قیام کیا تو وہاں قیام کے لیے اس جگہ کا انتخاب کرنا بھی ایک عبادت کی نیت سے تھا. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا انتخاب مخصوص طور پہ اس چیز کی اس مقام کی فضیلت کی وجہ سے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے تب تو عبادت کی نیت سے اس کا انتخاب کرنا، یہ نیت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی. لیکن اگر کسی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اللہ کے نبی کا مقصود نہیں تھا کہ اس جگہ پر یہ عبادت کی جائے یا اس جگہ پر نماز پڑھی جائے یا اس جگہ پر وضو بنایا جائے، اتفاقاً ایسا ہوا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی نے وہاں نماز پڑھ لی، تو کہا کیونکہ اللہ کے نبی کی نیت اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قصداً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کا انتخاب نہیں کیا بلکہ اتفاقاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر نماز پڑھی. تو جہاں اللہ کے نبی نے اتفاقاً نماز پڑھی ہو وہاں قصداً نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہ نبی کی سنت کی موافقت نہیں ہوگی بلکہ نبی کی سنت کی مخالفت ہوگی. یہ کتنی پیاری بات ہے جو امام تیمیہ نے فرمائی ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقصود، ایک مقام اللہ کے نبی کا مقصود تھا، اس جگہ کو نیت میں مقصود بنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ایک مقام اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود نہیں تھا، بس اتفاق سے اللہ کے نبی نماز پڑھی، تو اس کو مقصود بنا لینا کہ ہم بھی یہیں پر نماز پڑھیں گے، یہ نبی کی سنت کی اتباع نہیں ہے. اس کی تخصیص کرنا یہ نبی کی سنت کی اتباع نہیں، کیونکہ نبی نے اس کی تخصیص نہیں کی، اتفاقاً اس جگہ پر نماز پڑھی. تو پہلی یہ ابن تیمیہ کا اس پورے مسئلے میں نا جو ابن تیمیہ کی رائے ہے جو ان کی مختلف کتابوں میں بکھری ہوئی ہے اس کا خلاصہ ہے. اچھا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ابن عمر جو یہ کام کرتے تھے، پہلی بات تو حضرت ابن عمر کے بارے میں امام تیمیہ نے یہ بات بتا دی کہ حضرت ابن عمر ہر اس مقام کا قصد نہیں کرتے تھے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہو. ہاں، اگر نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو وہ پرائرٹی یہ دیتے تھے کہ میں ایسے مقام پر نماز پڑھوں جہاں پر اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے. اچھا، اس عمل کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے کیا ہے؟ اور امام تیمیہ رحمہ اللہ نے خود اس عمل کے بارے میں اقتضاء صراط المستقیم آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں تو امام ابن تیمیہ نے اس کا جواز نقل کیا ہے علماء سے. خود کتاب کے اندر ایک عمل جس کا جواز وہ علماء سے نقل کر رہے ہیں اس کو وہ بدعت کیسے قرار دیں گے بھائی؟ ابن عمر کے فعل کے بارے میں وہ نہیں کہہ رہے کہ بدعت ہے. ابن عمر کے فعل کے بارے میں تو انہوں نے اپنی کتابوں میں مختلف مقامات پر علماء کا جواز نقل کیا ہے. جیسے جہاں یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا وہاں انہوں نے دو قول بیان کیے. پہلا قول یہ بیان کیا کہ بھائی پہلا قول تو یہ ہے کہ سلف جو ہے وہ اس طرح کے عمل کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھی جائے قصدن جہاں اللہ کے نبی نے اتفاقا نماز پڑھی ہے. دوسرا قول وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں اقتضاء میں، والقول الثانی انہ لا بأس بالیسیر، کہ اس عمل کے بارے میں دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ اگر تھوڑا بہت ایسا کوئی کر لے، کبھی کبھی اتفاقاً بچے نماز کا وقت ہو گیا اور اس کو پتا ہے کہ یہاں پر اللہ کی نبی نماز پڑھ لی تو ایسا نماز پڑھ لے، کبھی کبھی اگر ایسا ہو، تھوڑا بہت اگر ایسا کر دے، لا بأس، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. قول انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. آگے کیا فرما رہے؟ من ذالک کما نقل عن ابن عمر، جیسا کہ ابن عمر سے اس بارے میں منقول ہے کہ ابن عمر ایسا کرتے تھے. تو ابن عمر کے فعل کے بارے میں جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ سلف میں ایک قول اس کے جواز کا بھی رہا ہے اگر تھوڑا بہت کر لے، تو پہلی بات تو کہہ رہے کہ ابن عمر
تھوڑا بہت کرتے ہیں، تھوڑا بہت ان سے منقول ہے۔ دوسرا یہ کہہ رہے کہ اس اگر تھوڑا بہت کوئی کر رہا ہے تو اس میں حرج کی بات نہیں، تو ابن عمر کے اس فعل کو کیسے بدعت کہہ سکتے ہیں؟ مجموع الفتاوی میں بھی آپ عبارت دیکھیں، فرما رہے وَلِهَذَا رَخَّصَ احمد بن حنبل فی ذلك اذا كان شيئا يسيرا كما فعله ابن عمر۔ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ اس لیے امام احمد ابن حنبل نے اس معاملے میں رخصت دی ہے اگر یہ تھوڑا بہت ہو، تو یسیر ہو، تھوڑا سا ہو، کما فعلہ ابن عمر، جیسا کہ ابن عمر نے کیا تھا۔ تو یہ کہہ رہے کہ ابن عمر کے بارے میں، جو ابن عمر کا فعل ہے اس کے بارے میں تو کہہ رہے کہ کیونکہ وہ تھوڑا تھا تو اس کی رخصت اہل علم نے دی ہے، اس کو بدعت نہیں کہا انہوں نے۔ فرمایا وَنَہَا عنہ رضی اللہ عنہ اذا کثر، کہ یہ احمد ابن حنبل اللہ ان سے راضی ہو، انہوں نے منع فرمایا ہے جب یہ زیادہ ہو جائے، جب یہ زیادہ ہو جائے نا تب انہوں نے منع فرمایا ہے، لِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى الْمَفْسَدَةِ وَهِيَ اتِّخَاذُ آثَارِ الْأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ وَهِيَ الَّتِي تُسَمَّى الْمَشَاهِدُ۔ کہہ رہے کیونکہ زیادہ ہو جائے گا تو پھر یہ اس چیز کی طرف جائے گا جس کو منع کیا گیا ہے شریعت کے اندر، کہ انبیاء کے آثار کو مسجد اور مشاہد نہ بنایا جائے۔ تو امام ابن تیمیہ نے تو اس کی رخصت نقل کی ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو اجتہادی مسئلہ قرار دیا ہے، اور جس چیز کو مجموع الفتاوی میں اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے مجموع الفتاوی میں وہ کہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے تھوڑا سا، اگر آپ کتاب دیکھیں گے نا تو مجموع الفتاوی میں تھوڑا سا اوپر سے عبارت پڑھنا آپ شروع کریں گے تو پہلے انہوں نے یہ انبیاء کی عبادات کے مقامات کا قصد کرنا عبادت کی نیت سے، اس پر تھوڑی سی گفتگو کی ہے۔ آگے ان سب چیزوں کے بارے میں وہ فرما رہے ھذا مما ساغ فیہ اجتہاد الصحابہ، کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جن میں صحابہ کا اجتہاد سائغ ہے، یعنی صحابہ اس معاملے میں اجتہاد کیا، صحابہ نے، بعض صحابہ نے اس کو پسند کیا، بعض صحابہ نے اس کو پسند نہیں کیا، یہ اس کو اجتہادی معاملہ قرار دے رہے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں او مما لا ينکر علی فاعلہ لانہ مما یسوغ فیہ الاجتہاد، اور یہ ایسے کاموں میں سے ہے جن کے کرنے والے پر نکیر نہیں کی جا سکتی۔ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ لانہ مما یسوغ فیہ الاجتہاد، کیونکہ اس میں اجتہاد کی گنجائش موجود ہے۔ یہ جب امام ابن تیمیہ فرما رہے کہ نکیر نہیں کی جا سکتی تو کیسے امام ابن تیمیہ ابن عمر کو بدعتی کہہ دیں گے؟ عبادت پڑھنے والے نے، کیونکہ پورا اس نے چھوٹی سی عبادت پڑھ لی اور اس چھوٹی سی عبادت کو لے کر کے وہ اڑ گیا کہ یہ چھوٹی سی عبادت ہے، اس نے امام ابن تیمیہ کیا وہ جو پورا اس مسئلے پر ان کی گفتگو ہے وہ پورا مسئلہ نہیں پڑھا، چھوٹی سی عبادت پڑھ کر کے اور اس کو لے کر کے وہ اڑ گیا۔ اور یہ بات جو ہے نا ابن عمر کو بدعتی کہنے والی، یہ آڈیو ریکارڈنگ میں میری 40 منٹ کی کال موجود ہے، شیخ زبیر صاحب نے کلیئر کٹ کہا کہ ہم ابن تیمیہ سے اعلان برات کرتے ہیں اس کے ان عقیدوں کے اوپر، باقی چیزیں تو اچھی بات ہے۔ واللہ عالم، میں نے تو جو آڈیو ریکارڈ اس میں ہوئی ہے اس میں بھی، جو ریکارڈنگ اس ویڈیو میں سنائی گئی ہے اس میں بھی میں جہاں تک کہ میں سمجھ پایا ہوں، آپ لوگوں نے بھی وہ ویڈیو آڈیو سنی ہے، حافظ زبیر صاحب نے بھی بدعتی نہیں کہا ہے کہ ابن تیمیہ نے ابن عمر کو بدعتی کہا ہے۔ ہاں، حافظ زبیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اس فعل کو بدعت کہا۔ دیکھیں، فعل کو بدعت کہنے اور بدعتی کہنے میں فرق ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہ نے نہ تو فعل کو بدعت کہا ہے، ابن عمر کے فعل کو بدعت نہیں کہا، نہ ہی ابن عمر کو بدعتی کہا، یہ دونوں بات امام تیمیہ نے فرمائی۔ حافظ زبیر علی صاحب سے غالباً انہوں نے وہ پورا معاملہ دیکھا نہیں، اور ان سے یہ خطا ہو گئی کہ انہوں نے جو ہے نا وہ بدعت، یہ کہ ابن تیمیہ پر یہ الزام لگا دیا کہ ابن تیمیہ نے ان کے اس فعل کو بدعت کہا ہے، تو اس فعل کو بھی اس فعل کو بدعت کہا ہے حضرت امام ابن تیمیہ نے، نہ تو امام تیمیہ نے اس فعل کو بدعت کہا ہے، نہ ہی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حضرت ابن عمر کو بدعت کہا ہے۔ باقی یہ خود آڈیو یہاں پر ویڈیو میں جو لگائی گئی ہے اس ویڈیو میں بھی یہ جو کہہ رہا ہے کہ حافظ زبیر صاحب نے یہ کہا کہ امام ابن تیمیہ نے ابن عمر کو بدعتی کہا ہے، تو اس آڈیو میں تو یہ بات نہیں موجود ہے کہ حافظ زبیر صاحب ابن تیمیہ کی طرف یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ابن عمر کو بدعتی کہا ہے، یہ تو اس آڈیو میں نہیں موجود ہے۔ اگر یہ کسی اور آڈیو کی بات کر رہا ہے تو واللہ عالم، یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ 2311 نمبر حدیث، انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو، جو آپ نے کہا جی میرے محبوب کا ہے، تو وہ میں نے اپنی محبوبیت سے ان کو نکالا اس لیے تھا جب مجھے سمجھ آئی کہ کتاب و سنت کی دعوت دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بابوں سے دستبردار ہونا پڑے گا، اور بیسیکلی یہی اقتدا صراط مستقیم والی عبارت ہی مجھے ایک بریلوی بھائی نے پیش کی، ان کا جی آپ کے تو امام یہ لکھ کے گئے، میں نے کہا یار ہمارے امام کا کیا لینا دینا، ہمارے تو امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا دیکھیے، یہ اصل میں امام ابن تیمیہ کی جو عبارت ہے
جس پر یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں، اس عبارت میں صرف اتنی سی بات ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک مقام پر اس عمل کے بارے میں کہا ہذا من مبتدعا، کہ یہ وہ کام ہے من مبتدعا جس کو جو بدعت بنا لیا گیا۔ وہ اصل میں ابن عمر کے فعل کے بارے میں نہیں کہہ رہے کہ ابن عمر نے بدعت بنایا ہے، وہ کہہ رہے ابن عمر کی حد تک کے جو کام حضرت ابن عمر کرتے تھے یہ کام غلط نہیں ہے۔ پر بعد میں کیا ہوا، ابن عمر کبھی قصد کر کے نہیں جاتے تھے کہ مجھے خاص اس مقام پر جا کر کے نماز پڑھنا ہے، لیکن بعد میں لوگ کیا کرنے لگے، بعد میں لوگ ان مقامات کا قصد کر کے جانے لگے وہاں پر عبادت کرنے کے لیے۔ تو ابن عمر نے فرمایا حالا من مبتدعا، یہ وہ چیز ہے جس کو بعد میں ایجاد کر لیا گیا۔ اب یہ ترجمہ کرنے والے کیا کرتے ہیں، اس کو جو مجہول کا صیغہ ہے نا من مبتدعا، کہ اس کو بعد میں بدعت بنا لیا گیا، اب یہ ترجمہ کیا کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں من مبتدعا، کہ اس نے اس کو بدعت بنایا، اور کہہ دیتے ہیں کہ ابتداء میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ نعوذ باللہ ابن عمر کی طرف لوٹ رہی ہے، حالانکہ وہ فعل مجہول ہے۔ من مبتدعا یہ وہ چیز ہے، ابن تیمیہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ابن عمر کا فعل بدعت ہے، وہ کہہ رہے ابن عمر تو تھوڑا بہت کرتے تھے، بعد میں لوگ ایسے مقامات پر قصد کر کے جانے لگے اور یہ ایک بدعت بنا لی گئی۔ یہ نہیں کہا کہ ابن عمر نے بدعت بنایا، انہوں نے کہا یہ وہ چیز ہے جس کو بعد میں بدعت بنا لیا گیا۔ اب یہ لوگ ہیرا پھیری کیا کرتے ہیں، یہ ابتداء کو ابتداء کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ معروف کا صیغہ ہے اور اس میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ نعوذ باللہ ابن عمر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو یہ ابن تیمیہ پر جھوٹا الزام ہے۔ ہاں، انہوں نے من نہیں کہا، ما کہا، مبتدعا، یہ کام کو کہا کہ انہوں نے کی، یہ جو کام، اور کام بھی کون سا، کہ قصد کر کے ایسے مقامات پر جانا جہاں پر اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہو اور وہاں جا کر کے نماز پڑھنا، اس کو انہوں نے کہا جو بعد کے لوگوں نے کرنا شروع کیا، بعد والوں کے عمل کو بدعت کہا ہے، نہ کہ ابن عمر کے عمل کو بدعت کہا۔ ابن عمر کے بارے میں تو میں نے عبارتیں پیش کر دی کہ وہ کہنے کہ اس پر نکیر نہیں کی جا سکتی ہے، تو اس کو بدعت وہ کیسے کہہ سکتے ہیں، بعد والوں کے عمل کو بدعت کہا ہے، اور بعد والوں کا عمل، ابن عمر کا عمل بھی الگ تھا، ایسا نہیں کہ دونوں ایک ہی طرح کا عمل کر رہے تھے۔ ابن عمر کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ نماز میں کی ضرورت محسوس ہوئی اور ان کو مقام پتا تھا تو ابن عمر وہاں نماز پڑھ لیتے تھے، نہ کہ ابن عمر قصد کر کے جاتے تھے۔ اور یہ تفریق بھی خود امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کی ہے، کہ ابن تیمیہ نے واضح کیا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ ابن عمر کا فعل ایسا نہیں تھا جیسا آج کل کے کچھ لوگ یہ فعل کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر جو ہے نا وہ دو الزامات امام ابن تیمیہ رحمہ پر لگائے گئے اور دونوں کا خلاصہ میں نے کر دیا۔ نہ تو عید میلاد کے جواز کی امام تیمیہ قائل ہیں، انہوں نے حسن قصد یعنی اللہ کے رسول سے محبت جو ایک قلب کا فعل ہے، اس فعل پر انہوں نے کہا ہے کہ اس فعل پر اس کو ثواب ملے گا کیونکہ وہ رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اور انہوں نے اس پر بھی یہ کہا کہ امید کی جا سکتی ہے کہ ثواب ملے گا اس کو، انہوں نے اس پر کوئی یقینی نہیں کہا۔ تو یہ بھی ابن تیمیہ کے بارے میں جھوٹ بات اس نے کہی ہے کہ ابن تیمیہ نے یقینی طور پہ کہا کہ اس کو ثواب ملے گا، انہوں نے کہا یرجا لہو، اس کے لیے امید کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا ابن عمر کو بدعتی کہنے والی بات تو میں نے الگ الگ نکات میں یہ بات واضح کر دی کہ کہیں بھی امام ابن تیمیہ نے ابن عمر کو بدعتی نہیں کہا، نہ ان کے فعل کو بدعت کہا ہے، بس انہوں نے اتنی بات کہی ہے کہ یہ جو ابن عمر کا فعل ہے یہ ان کی خاص ہے، یہ فعل بھی دوسرے صحابہ نے نہیں کیا، یہ فعل بھی دوسرے صحابہ نے نہیں کیا۔ تو یہ اگر ایک صحابی کا کوئی رد بھی کر دے نا تو دوسرے صحابی کا حوالہ دے کر کے رد کر دیں کہ یہ کام ابو بکر، عمر، عثمان اور جو سنت کے زیادہ جاننے والے تھے ان سے زیادہ انہوں نے نہیں کیا۔ اچھا، ایک آخری بات میں بولوں گا کہ چلو ابن عمر کا یہ فعل جو تھا جس پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اتنی بات کہی ہے کہ یہ کوئی مستحب سنت نہیں ہے، اگر یہ سنت ہوتا، مستحب ہوتا تو دوسرے صحابہ بھی کرتے، اور اگر یہ تھوڑا بہت کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے۔ خود اس بندے کا جب ابن عمر سے اختلاف ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے، خود ابن عمر کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے، یہ دیکھیں کیسے یہ ابن عمر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کو ابن تیمیہ سے پرابلم ہے کہ ابن تیمیہ نے کیسے حضرت ابن عمر کے ایک فعل کا رد کر دیا، حالانکہ ابن عمر کا جو فعل ہے وہ تو سلف سے بھی نہیں ثابت ہے۔ ہاں، اور ایک بہت مضبوط وجہ ہے ابن عمر کے اس فعل کو مستحب نہ قرار دینے کے پیچھے، صرف اتنا کہا کہ یہ مستحب نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، لیکن جو ابن عمر سے جب ان کا اپنا اختلاف ہوتا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کا ایک کردار تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا کہ امام علی کی جب بیعت کا وقت آتا ہے تو وہ انکار کر دیتے ہیں، نہیں کرتے ہیں بیعت، لیکن یزید کی بیعت میں وہ لوگوں کو بھی جمع کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی، کہ تم بیعت کرو ورنہ تم باغی ہوگے وغیرہ۔ تو یہ ان کا کردار عبداللہ بن عمر کا جو کردار تھا، ابن عمر کے کردار پر بحث کر رہے ہیں جناب، ہاں ابن عمر کے کردار پر بحث کر رہے ہیں،
یہاں تو ابن عمر کا صرف ایک فعل تھا، اور اس فعل کے بارے میں بھی ابن تیمیہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بدعت ہے، بلکہ بس اتنی سی بات کہی کہ یہ مستحب سنت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ سنت ہوتا تو دوسرے صحابہ بھی کرتے. یہ کیا بحث کریں ابن عمر کے فعل کے بارے میں، کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے. ہاں چلائیں. ڈنکے کی چوٹ پہ عبداللہ بن عمر کا جو کردار تھا وہ ہم اسے درست نہیں سمجھتے. ڈنکے کی چوٹ پہ تو ڈنکے کی چوٹ عبداللہ پہ بن عمر اس معاملے میں میں چلائیں سمجھتا ہوں کہ چلائیں. غلطی کھا گئے. تو عبداللہ بن عمر اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ غلطی کھا گئے. اس کے پیچھے ان کی ایک پیسو نیچر تھی، وہ Passive گورنمنٹ پوزیشن میں nature. چلے گئے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی پیسو اللہ تعالیٰ نیچر کا مطلب ان کے یہاں کیا ہے کہ ابن عمر کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا کسی سے، پیسو نیچر کے تھے، سب سے الگ ہو گئے تھے. ہاں ایکٹیو نہیں تھے. پیسو نیچر کا مطلب کہ یہ ایکٹیو نہیں تھے، اس لیے غلطی کھا گئے. ابن عمر کا جو فعل باقاعدہ جس کی انہوں نے حدیث سے دلیل دی، نص سے دلیل دی، جب یزید کی بیعت توڑنے کا معاملہ آیا نص سے انہوں نے دلیل دی، اللہ کے نبی کی حدیث پیش کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کا بار بار حوالہ صحیح بخاری کی حدیث پیش کی، جس عمل پر انہوں نے نص سے دلیل دی، اس کے بارے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابن عمر سے غلطی ہو گئی، ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، کردار غلط تھا. یہ نہیں ہے یہ گستاخی نہیں ہے. ہاں امام ابن تیمیہ اگر ابو بکر، حضرت عثمان اور دیگر کبار صحابہ کا حوالہ دے کر کے اگر حضرت ابن عمر کے ایک فعل کے بارے میں بس اتنا سا کہہ دیں کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ مستحب نہیں ہے، تب تو ابن تیمیہ گستاخ ہو گئے ابن عمر کے. اور یہ جاہل آدمی سیدھا کردار کشی پر اتر آئے، کردار کے بارے میں بات کرنے لگے. ہاں کہ پیسیو نیچر کے ہو گئے تھے، ایکٹیو نہیں رہ گئے تھے، تعلق نہیں رکھتے تھے چیزوں سے. بھائی ابن عمر نے تو اپنے اس فعل کے لیے یزید کی بیعت کے معاملے میں باقاعدہ نص کا حوالہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی. نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی اور دوسری طرف وہ یزید کی بیعت توڑنے کو جو ہے نا وہ منع کرتے رہے کہ اس کی بیعت نہ توڑو. تو اس حوالے سے تھوڑا سا وضاحت کریے کیا. وہ یار یہ ٹاپک چھوڑتے ہیں، ہم ختم کریں ان چیزوں کو. غلط کیا ہے، غلط کیا غلط کیا ہے. رہا حضرت حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے تو یہ بھی ان کی اجتہادی غلطی ہے، یہ صحیح. رہا حضرت حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے تو یہ بھی ان کی اجتہادی غلطی ہے، یہ صحیح ہے. تو دیکھیں جب اپنا حضرت عمر سے اختلاف ہو رہا ہے آپ کا، حالانکہ اس فعل میں ابن عمر کے پاس باقاعدہ نص سے دلیل موجود تھی، تب تو آپ آسانی کے ساتھ ان کی کردار کشی کر رہے ہیں، ان پر تنقید کر رہے ہیں. اور یہ سب کرنے کے بعد آپ ابن عمر کے مخالف نہیں ہوئے، آپ ابن عمر کی گستاخ نہیں ہوئے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کا ایک ایسا فعل جس پر ان کے پاس اللہ کے نبی کی کوئی حدیث نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ ان مقامات کو قصدن جا کر کے یہاں پر نماز ادا کی جائے، کوئی حدیث کی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہے تھے، ان کا اپنا اجتہاد تھا. اور سلف کا عمل بھی اس پر نہیں تھا، جو ان سے بڑے صحابہ تھے وہ بھی یہ کام نہیں کرتے تھے. اور اس بنیاد پر اگر امام ابن تیمیہ ابن عمر کے اس فعل کی مخالفت بھی نہیں کر رہے، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت ثابتہ نہیں ہے، یہ مستحب نہیں ہے، تو ابن عمر کے گستاخ ہو گئے نعوذ باللہ ابن تیمیہ. تو بھائی جو معیار ابن تیمیہ کے لیے قائم کر رہے ہیں وہ معیار اپنے بھی دیکھیے، یا جو معیار اپنے لیے رکھا ہے وہ ابن تیمیہ کے لیے بھی رکھیں. آپ کے لیے آپ ابن عمر سے اختلاف کریں، اس کے باوجود جو ہے نا وہ آپ ابن عمر اور ابن تیمیہ دلیلوں کی بنیاد پر اگر ایک فعل کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ سنت ثابتہ اور مستحب نہیں ہے، تو آپ اس بنیاد پر ان کو اپنی محبوبیت سے ہی خارج کر دیں. تو جو بدعتی ہوتا ہے نا اس کا کوئی معیار نہیں ہوتا، اس کا معیار اس کی خواہشات ہوتی ہیں. میرے خیال سے گفتگو ذرا سا لمبی ہوئی کیونکہ مسئلہ ایسا تھا کہ جس پر لمبی گفتگو کرنے کے بعد ہی اس کا خلاصہ ہو سکتا تھا. باتیں انشاءاللہ تعالی جو